اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، اس ویڈیو کے اندر آپ کو حج کی سعادت حاصل کرنے کا ایک عمل بتانے جا رہی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی انسان جس کو حج کرنے کا بہت ہی زیادہ شوق ہے لیکن وہ اپنا شوق پورا نہیں کر سکتا کہ اس کے پاس مالی وسائل بہت کم ہیں، اس کے پاس اسباب نہیں ہیں، اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں کہ وہ حج پر جا سکے، تو اس کا کوئی کاروبار بھی نہیں ہے بلکہ وہ غریب ہے، یا کوئی ایسا انسان ہے اس کے پاس مال و دولت تو ہے لیکن اس کے اوپر قرضہ اتنا ہے کہ وہ قرضہ اتارنے کے باوجود بھی کہ اس کے پاس پیسہ نہیں بچتا۔ الغرض کہ جو انسان حج کا شوق رکھتا ہے لیکن وہ حج پر کسی بھی مجبوری کی وجہ سے نہیں جا سکتا، تو قرآن پاک کی کچھ آیات ہیں کہ ان کو پڑھے، ان کا کثرت سے ورد کرے، تو انشاءاللہ کہ ان کے پڑھنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اس انسان کو حج کا وہی ثواب عطا دے گا جو حج پر جا کر لوگ حاصل کرتے ہیں۔ عمل یہ ہے کہ پارہ نمبر 26 حامیم پیج نمبر 464 تاج کمل قرآن پاک کا سورۃ الحجرات، 26ویں پارے میں سورۃ الحجرات کا آخری رکوع، اس کی آیت نمبر 27 یہ پڑھنا ہے آپ نے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا۔ یہ آیت پڑھنی ہے، آیت نمبر 27 سورۃ الحجرات، سورۃ الفتح کی، سورۃ الحجرات نہیں بلکہ سورۃ الفتح ہے، اس کی یہ آیت ہے، تو آیت نمبر 27 یہ پڑھنی ہے آپ نے۔ تو حج کے دنوں میں آپ نے تکبیرات تشریق کے ساتھ ساتھ اس آیت کو بھی کثرت سے پڑھنا ہے۔ تو یعنی 9 ذی الحجہ کی صبح سے لے کر 13 ذی الحجہ کی شام تک، عصر تک کہ تکبیرات تشریق پڑھتے ہیں، تو ان کے ساتھ ساتھ آپ اس آیت کو بھی کثرت سے پڑھیں، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی حج کی سعادت حاصل کرنے والوں کے برابر ثواب عطا فرمائے گا، اور خواب کے اندر اللہ پاک اپنے گھر کی زیارت بھی نصیب فرما دے گا۔ اللہ کے آگے دیر ہے اندھیر نہیں ہے، اللہ پاک چاہے تو انسان کو اپنے گھر بلا لے، چاہے تو جہاں مرضی انسان ہو اس کو خواب کے ذریعے اپنے گھر کی زیارت کروا دے۔ اللہ پاک ہم سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے۔ تو یہ دن چونکہ بہت ہی بابرکت ہیں، تو فرمایا کہ ہر دن بہتر سے بہتر گزاریں، یعنی آج کا دن ہم کل سے اچھا گزاریں، صبح کا دن ہم آج سے اچھا گزاریں۔ تو اس کے بارے میں آپ کو کچھ بتا رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین فطرت پر پیدا کیا ہے۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ ہمیشہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، کسی منزل پر بھی ہو مستقل قیام اور ٹھہراؤ اس کی فطرت کے خلاف ہے۔ کوئی کام ہو، کوئی مسئلہ ہو، وہ کبھی مطمئن ہو کر اپنی جد و جہد ترک نہیں کرتا۔ ایک منزل تک پہنچتا ہے تو دوسری منزل کو اپنا مقصود بنا لیتا ہے اور پھر اس کی جانب اپنا رخ کر کے ترقی کا سفر شروع کر دیتا ہے۔ تمام انسانی کوششوں کا محرک یہی جذبہ اور یہی اضطراب ہے کہ وہ آگے بڑھے، علم ہو یا ادب، تجارت ہو یا صحت، تعمیر ہو یا تخلیق، ایجاد ہو یا اختراع، غرض کوئی میدان ہو، کوئی شعبہ زندگی ہو، اس میں اسی خوب سے خوب تر کی تلاش نے انسان کو جانفشانی اور عرق ریزی پر آمادہ کر کے بڑے بڑے کارنامے انجام دلوائے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے عرب کے ہادیہ پیما، بادیہ پیما اور بوریا نشین عظمت کی بلندیوں پر پہنچ گئے۔ ان کے فکر و عمل نے دنیا کے تمدن میں وہ گل بوٹے کھلائے کہ سارے عالم انگشت بدندہ رہ گیا۔ جہاں گیری اور جاں بانی ان کے قدم چومنے لگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ آدمی مومن کی حیثیت سے کامل نہیں کہ جس کے 2 روز یکساں گزریں۔ سورۃ الضحیٰ میں ارشاد ربانی ہے کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ترجمہ، اور آخرت آپ کے لیے دنیا سے بدر جہاں بہتر ہے۔ سورۃ الضحیٰ آیت نمبر 4۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں علماء کرام نے لکھا ہے
کہ اس آیت کے مفہوم میں یہ امر پوشیدہ ہے کہ آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے بہتر ہونا چاہیے۔ گویا مسلمانوں کو اپنے عمل میں، کردار میں، عبادات میں، معاملات میں ترقی کی جانب بڑھنا چاہیے، انفرادی زندگی کی طرح اجتماعی زندگی میں بھی، بلکہ اس سے بڑھ کر اس فطری اصول کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ قوم افراد کا مجموعہ ہوتی ہے اور قومی ترقی کا انحصار افراد کی کوششوں پر ہی ہوتا ہے۔ فرد کا عمل قوم کے مزاج پر اثر انداز ہوتا ہے۔ قوم کے افراد کی زیادہ تعداد جس قسم کی ہوگی، جس کردار کی حامل ہوگی، قوم بھی اسی کردار سے پہچانی جائے گی۔ ایماندار افراد سے جو قوم بنے گی، اس قوم کا نام اقوام عالم میں ایک ایماندار قوم کی حیثیت سے ہی لیا جائے گا۔ اس لیے خوب سے خوب تر کی جستجو کو قومی و ملی معاملات میں بھی اسی شدت سے پیش نظر رکھنا چاہیے تاکہ ہماری حیات ملی کا ہر دن پچھلے دن سے اچھا ہو۔ ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمارا فرض ہے کہ ہر نئی صبح جب طلوع ہو تو ہمارے لیے بہتر اور ترقی کا پیغام لائے اور ہم اپنے ایمان میں، اپنے اعمال میں، اپنے علم میں اور مقصد میں پچھلے دن کے مقابلے میں چند قدم آگے بڑھے ہوئے ہوں، اور ہمارے لیے یہ نہ کہا جا سکے کہ ہمارے 2 دن یکساں گزرے، بلکہ ہمارے لیے یہ کہا جا سکے کہ ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں۔ اس میں شک نہیں کہ دنیا جھکتی ہے، جھکانے والا چاہیے۔ اس میں شک نہیں کہ دنیا جھکتی ہے، بس اس کو جھکانے والا چاہیے۔ جھکانے والا طاقتور ہی ہوگا، لیکن طاقت کو کوئی اثباتی شے سمجھنا غلط ہے۔ طاقت تو محض کمزوریوں کی دوری کا نام ہے۔ اس لیے اگر آپ بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو کوشش پہ ہم سے کام لیجئے اور اپنے نفس کا اچھی طرح جائزہ لیجئے، اپنی کمزوریوں کو ڈھونڈ کر بے نقاب کیجئے اور اپنے ساتھیوں سے اپنا مقابلہ کر کے دیکھیے کہ وہ کون سی کمزوریاں ہیں جن پر وہ غلبہ پا چکے ہیں، لیکن وہ اب تک آپ میں موجود ہیں، اور دوسروں کی طاقت کو مہربان قسمت کا عطیہ نہ تصور کیجیے، بلکہ یہ یقین کیجیے کہ انہوں نے سالہ سال کی جدوجہد، تکلیف اور ریاضت کے بعد اپنی کمزوریوں کو دور کیا۔ وہ اپنی زندگی کو منجدہار سے بچا کر کامیابی کے ساحل تک لائے ہیں۔ نصب العین متعین کیجیے۔ قسمت یا تقدیر یا توکل کے غلط مفہوم نے جس قدر ہماری قومی ترقی کی گاڑی میں روڑا اٹکایا ہے وہ بیان سے باہر ہے۔ ہزاروں نوجوان ہیں جو کچھ کام نہیں کرتے، لیکن صرف یہ کہ بدقسمت ہیں، اپنا قیمتی وقت بغیر کوشش کے ضائع کر دیتے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ کئی ایک امور ایسے ہیں جن میں انسان بالکل لاچار ہے، لیکن ساتھ ہی وہ ان امور کے لیے ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ اس کے برعکس انسان اپنے تمام افعال کا مختار ہے جن کے لیے وہ جواب دہ ہوگا۔ ذرا غور کرو اور بتاؤ کہ کتنے شہر صرف اتفاق سے آباد ہوئے؟ کیا قسمت نے برقی تار کو ایجاد کر کے دنیا پر احسان کیا؟ کیا تقدیر نے ہوائی جہاز ایجاد کیا؟ کیا محض اتفاق سے دنیا کی کوئی عمدہ کتاب لکھی گئی؟ غور و خوض سے معلوم ہو جائے گا کہ دنیا کے تمام بڑے کام جو بنی نوع انسان کے لیے مایہ ناز ہیں، محض قسمت نے سر انجام نہیں دیے۔ بلا شبہ بعض اوقات کئی عہدوں پر ایسے آدمی مامور ہیں جن کے ماتحت کام کرنے والے لیاقت میں ان سے بدرجہ بہتر ہیں، لیکن اس کے برعکس ہزاروں مثالیں ایسے آدمیوں کی ہیں جن کے پاس اوائل عمر میں کوئی ایسا وسیلہ نہ تھا جو ان کو ترقی کے اعلیٰ مدارج پر پہنچا دیتا، لیکن انہوں نے محض انتھک کوشش پہ ہم لگاتار محنت، عزم بالجزم سے کام لے کر ایسی ترقی کی جو ان کے ساتھیوں کو باوجود خاندانی فضیلت کے کبھی حاصل نہ ہوئی۔ یہ ہے کہ انسان کو ہر ایک دن دوسرے دن سے بہتر گزارنا چاہیے، اور اسی میں انسان کی کامیابی ہے، کیونکہ جو دن انسان کا گزر چکا ہوتا ہے اس میں کی گئی خامیاں، اس میں ہونے والی غلطیاں اور اس میں اچھائی کی جانے والی، وہ سب کی سب انسان کے ذہن کے اندر ہوتی ہے۔ تو انسان اپنے پچھلے دن کو دیکھ کر اس کا
اندازہ لگا کر اس کا تجزیہ کر کے آج کا دن اور آنے والا دن اس سے بہتر گزارنے کی کوشش کر سکتے ہیں، کیونکہ انسان کا کام ہے کوشش کرنا، باقی دینے والی اللہ پاک کی ذات ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنا ہر دن پہلے دن سے اچھا گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔